بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردرز اینڈ سسٹرز، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا موضوع چل رہا ہے. پچھلے سبق میں ہم نے بسم اللہ کے متعلق دیکھا، تو آج ہم سورۃ الفاتحہ پہ بات کریں گے. سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت کے 13ویں سال سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تو ہجرت سے قبل جتنی بھی آیات اور سورہ نازل ہوئی اس سورہ کو مکی سورہ کہا جاتا ہے. اور ہجرت سے پہلے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے یا مدینہ کے ارد گرد یا مکہ میں کس جگہ پہ بھی ہیں، جو بھی آیت اور سورت نازل ہوئی اس کو مکی سورہ کہا جاتا ہے. اور مکہ سے ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا اس سورت کو مدنی سورت کہا جاتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے. اس سورہ کے بہت سے اللہ رب العزت نے نام متعارف کروائے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا. اس سورہ کا نام سبع مثانی ام الکتاب ہے، اور اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے. صحیح البخاری کتاب الطب میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت عرب کے کسی علاقے میں جا پہنچی، تو علاقے والوں نے صحابہ کی اس جماعت کا استقبال نہیں کیا. تو صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ کیا، تو اتفاق سے اسی قبیلے کے ایک سردار کو بچھو کاٹ گیا. تو انہی جماعت میں سے ایک شخص صحابہ کی جماعت کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو دعا یا دم کر سکتا ہو؟ ہمارے سردار کو بچھو کاٹ گیا ہے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ گیا اور میں نے کہا ہم دم کے بعد آپ سے کچھ معاوضہ لیں گے کیونکہ آپ نے ہمارا استقبال نہیں کیا. ایک روایت میں آتا کہ ابو سعید الخدری نے ان سے 30 بکریوں کا معاوضہ طلب کیا. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں دم کر دیا. تو جب صحابہ کرام نے بکریاں لی تو ان کے دل میں ایک شک سا پیدا ہوا کہ کیا یہ بکریاں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ سنایا اور ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ بکریاں معاوضے کے طور پر لی جا سکتی ہیں یا نہیں لی جا سکتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ بکریاں لے لو. تو یہاں سے اس سورہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں کسی موذی جانور نے یا بچھو نے کاٹ لیا ہو تو وہاں دم کے طور پر بھی اس سورہ کو پڑھا جا سکتا ہے. اور اس سورہ کا ایک اور نام الصلاۃ ہے. الصلاۃ نام اس لیے ہے کیونکہ اس کو ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں یا صلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا. وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ جب بندہ اپنے اللہ سے یہ سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جس چیز کا مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو عطا کر دیا. بردرز اینڈ سسٹر، تو اس حدیث سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھا نہیں اس کی نماز نہیں. تو برادرز اینڈ سسٹر، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنا کتنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. اللہ اکبر
نماز میں پڑھنے کی اتنی اہمیت سورہ فاتحہ کی بیان کی گئی ہے۔ اب وہ نماز سری ہو یا جہری، اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازمی ہے۔ کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو نماز کو ختم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں میرے پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے تو میرے لیے قرات کرنا بوجھل ہو گیا تھا، تم نماز میں صرف فاتحۃ الکتاب پڑھا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بعم الکتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ تم نماز میں میرے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 دفعہ آپ نے انہیں الفاظ کو دہرایا۔ تو ایک شخص ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہیں تب ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بہا فی نفس، کہ آپ اس کو اپنے دل میں آہستہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے اور اس کو نماز کے اندر بھی پڑھا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ان روایات سے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کو نماز میں بھی پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف تھے کہ اچانک سے ایک زوردار آواز آئی۔ جبرائیل امین آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ بلند کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آج جو آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے اس سے قبل آج تک یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے جو فرشتہ اترا ہے وہ فرشتہ بھی آج سے قبل کبھی بھی اس دنیا میں نہیں اتارا گیا۔ تو وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی اجازت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، وہ 2 نور آپ سے قبل کسی بھی انبیاء کو عطا نہیں کیے گئے، ایک نور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ تم ان 2 نوروں کے ساتھ اللہ رب العزت سے کوئی بھی دعا کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے، اللہ رب العزت تمہاری مرادیں پوری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس سورہ جیسی سورہ اللہ رب العزت نے نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور قرآن کریم میں بھی نازل نہیں کی، اور یقیناً یہ قرآن عظیم اور یقیناً یہ 7 پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بردرز اینڈ سسٹر، یہاں سے ہمیں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کی کتنی اہمیت و اندازہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق جو شخص سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس سورت کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔